ولا تحلقوا رؤوسکم، ومت مونڈو سروں کے بال حالت حرام میں، حتی یبلغ الہدی محلہ، یہاں تک کہ پہنچے قربانی کا جانور اپنی جگہ کو۔ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب کے ہمیشہ بڑے بڑے بال ہوتے تھے اور سر پہ رومال ہوتا تھا۔ ایک دفعہ حضرت عمرے سے آئے یا حج سے آئے نصیب، اور ایئرپورٹ اتر کے ٹیکسی میں بیٹھ کر کسی کو اطلاع نہیں دے سکے بنوری ٹاؤن ہے۔ میں سامنے سیڑھیوں پر بیٹھا ہوا تھا، کتاب دیکھ رہا تھا، میں دوڑا، لوگ پہچانتے نہیں تھے، ساری زندگی بال ہوتے تھے، اس دن بغیر بال کے ہمارے مزمل بھائی ہے، انہوں نے میرے ساتھ ایک دفعہ قربانی کے دنوں میں 25 سال بعد بال منگوائے سر کے۔ تو جب وہ گھر چلا گیا تو ان کے بچے سب چارپائی کے نیچے چھپ گئے اور کہا کہ ہم بالکل شرارت نہیں کریں گے، ہمیں کچھ کہیں نہیں، باقاعدہ ڈر گئے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حیات کا ذریعہ تبدیل ہوتی ہے۔ تو میں نے حضرت سے ایک ہاتھ میں ایک گیند تھا زمزم کا اور چھوٹی سی تھیلی تھی، اس میں کھجور تھی، میں نے لے لی۔ حضرت مہمان خانے کی طرف تشریف لے جا رہا ہے، اذان ہو رہی ہے عصر کی، عصر کا وقت، تو میں حضرت سے باتیں کر رہا تھا، خیریت پوچھتا رہا، تو روک کے مجھے کہا کہ چپ شکنا مانگو ادھر، چپ ہو جاؤ نا، اذان نہیں ہو رہی۔ میں چپ ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت نے پوچھا کہ کچھ کہتے ہیں؟ میں نے کہا جی حضرت۔ کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا اذان کے دوران چلنا بھی منع ہے۔ کہنے لگے بالکل صحیح ہے، لیکن دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں باہر کتاب الاذان لے آیا، وہاں لکھا ہوا ہے کہ اذان کے آداب میں سے ہے کہ جب اذان ہو رہی ہے تو آپ ایک طرف ہو کے سننے لیں۔ یہ بھی وہ آداب ہیں جو اچھے لوگوں سے بھی چھوٹ گئے۔ کچھ دن جب گزر گئے، حضرت نے اچانک مجھے دیکھا کہ وہ آپ کو نہ زمزم پلایا نہ کھجور دی، وہ تو ختم ہو گیا، سب طلباء نے اور مولویوں نے کھا لی، گھر لے جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو میں نے کہا حضرت وہ تھیلی کہاں ہے؟ کہا تھیلی پڑی ہمیں وہ دے دے، کھجور بہت آ جائے گی، وہ تھیلی نہیں ملے گی، وہ اب بھی میں نے اپنے خصوصی بکسے میں رکھی۔ اور حضرت بہت خوش ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ اس طالب علم کی نظر فقہ پر اچھی ہے، یہ ان کی پیشن گوئی کی برکت تھی کہ ہمیں تعلق رہا، الحمدللہ۔